السلام علیکم ناظرین، KPN نیوز چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آئیے آج کی اہم خبر پر نظر ڈالتے ہیں۔ متنازعہ قانون شہریت ترمیم و NRC اور NPR کی مخالفت میں جامع دارالہدیٰ شاہین نگر میں بعنوان ملک کے موجودہ بدلتے حالات میں ہماری ذمہ داریاں پر احتجاجی جلسے کا بصدارت امیر جماعت اسلامی حلقہ تلنگانہ اوڈیشہ حامد محمد خان انعقاد عمل میں آیا۔ جلسے میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے روی نائر، قومی الائنس کنوینر حافظ رشاد الدین، ڈاکٹر کمار بام سیف، آصف عمری، مولانا مفتی سید صادق محی الدین، حسان فاروقی، VSR سلیم، MPJ MA عزیز کے علاوہ دیگر نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر مقررین نے عوام کو تلقین کی کہ وہ نا امید نہ ہو، حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہیں گے، تبدیلی جدوجہد سے رونما ہوگی۔ مقررین نے شہریت ترمیم قانون اور دیگر کو دستور میں دخل اندازی سے تعبیر کیا اور مزید کہا کہ انگریزوں سے آزادی میں جس طرح عوام نے بنا کسی بھید بھاؤ، مذہب و ملت حصہ لیا تھا، اسی طرز پر مقامی فاشسٹ طاقتوں کے خلاف نبرد آزما ہونے کی وقت ہے۔ اس ملک کو دستور کی لڑائی میں جامعات، یونیورسٹیز کے طلباء و طالبات کے علاوہ خواتین بھی کے بعد اب عوام کو اس جدوجہد میں حصہ لینے کی ضرورت ہے۔ مقررین نے مزید کہا کہ اس لڑائی کو مسلسل جاری رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں ڈرنا نہیں ہے۔ آخرکار مرکزی حکومت جو بار بار ایک انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے کہا تھا، اب مرکزی وزیر قانون نے کہا ہے کہ ہم اس ضمن میں بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت غیر محسوس طریقے سے جھکتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور مجبور ہو گئی ہے۔ پروفیسر روی نائر مہمان خصوصی نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہمیں اس سال کے آخر تک اس حکومت کو واپس بھیج دینا ہے۔ ہم زندہ قوم ہیں، موجودہ حکومت ملک کو بانٹنے پر تلی ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ NPR NRC کے لیے آنے والوں کو اپنے دستاویزات نہ دکھائیں، ہمیں اپنے بھائی چارگی کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ مولانا حامد محمد خان نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ احتجاج انسانی فطرت ہے، ملک میں شہریت ترمیم قانون اور دیگر ملک کے دستور کے خلاف ہے۔ آزادی کی جدوجہد میں مسلمانوں و دیگر نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، لیکن سنگھیوں نے ہمیشہ انگریزوں کی چاپلوسی کی اور معافی نامے دیے اور وظیفے حاصل کیے۔ جس طرح انگریزوں کو ملک سے بھگا دیا گیا تھا، اسی طرح ملک کے غداروں کو بھی واپس کر دیا جاتا تو آج ملک کی یہ حالت نہیں ہوتی۔ اس سیاہ قانون کے نتیجے میں ملک کے مسلمانوں کے علاوہ 970 اقسام کے قبائلی بھی متاثر ہوں گے جن کے پاس کچھ بھی دستاویزات میسر نہیں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ انتخابات کے دوران دستاویزات بتانے کے لیے نہیں کہا گیا، لیکن اقتدار ہاتھ لگتے ہی جن رائے دہندوں نے ووٹ دیا انہیں سے ان کی شہریت کے ثبوت مانگے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید تفصیلات سے واقف کروایا۔ آخر میں محمد فیصل احمد اور مبین الدین نے ترانہ پڑھا اور اختتام پر عماد الدین نے مہمانوں اور سامعین کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر عوام، مرد و خواتین کی کثیر تعداد موجود تھی۔ کا جواب گالیوں سے نہیں دینا ہے، ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دینا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم بزدلی کا شکار ہو جائے، نہیں، بلکہ ہم بزدلی اور ظلم کے بیچ کا راستہ اپنائیں گے اور اس راستے پہ ہمیشہ گامزن رہیں گے۔ اس بات کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے کہ ہم ظلم کا جواب ظلم سے دینے والے نہ بنیں اور آئین باغ کو ایک ماڈل بنائے جن کے نعرے، جن کا پروٹیسٹ، ابھی جو بات ہو رہی تھی سب کو ساتھ لے کر چلنا، تو وہ اس کا ایک ماڈل ہمیں شاہین باغ نظر آتا ہے جہاں پر 40 سے اوپر دنوں پروٹیسٹ ہوتا ہے لیکن کوئی نفرت انگیز بیان وہاں سے نہیں آتا ہے، ہمیں نہیں ملتے ہیں۔ البتہ جو لوگ ان سے ڈرے ہوئے ہیں وہ لوگ ضرور اس نفرت کی بات کریں گے۔ تو اسی درمیانی روش پر، اسی اعتدال کی روش پہ ہمیں آگے بھی گامزن رہنا ہے اور آگے بڑھتے رہنا ہے۔ ایک اور بات، ابھی جو بات آ رہی تھی کہ آئیڈینٹی، جس بات کو ہمیں خاص طور پہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہندوستان کا جو ماحول ہے یا ہندوستان کے جو کمیونٹیز رہتے ہیں اپنے ریلیجس آئیڈینٹی کے ساتھ رہتے ہیں، ہمیں لیکن آئیڈینٹی پہ کمپرومائز کی بات میں نہیں کرنا ہے، ہمیں سب کو ساتھ لینا ہے۔ ہم سکھ برادری سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے تربان کے ساتھ ہمارے ساتھ آئے، خواتین برقعے کے ساتھ آئے، ہندو بھائی اپنے تلک کے ساتھ آئے، سب اپنے ریلیجس آئیڈینٹی کے ساتھ آئے اور ان لوگوں کا ساتھ لے رہے ہیں جن کا مذہب سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اور مذہب کے ماننے والوں کی ذمہ داری ہے کہ مذہبی شناخت کے ساتھ میدان میں آئے اور ساتھ مل کر سب کو ساتھ لے کر جدوجہد کرنے کی ہم کوشش کریں۔ تو مبارکباد دیتا ہوں کہ A1 ٹاؤن شپ کی ایک اور نئی پیشکش، جہانگیر پیر درگاہ سے 2 کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب
जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।